ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے حالات امام احمد رضا کے وقت میں بھی تھے۔ ان حالات میں اور ان حالات میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ 19-20 آپ کہہ سکتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے، اس لیے کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، یا یوں کہہ لیجئے اسلام دشمن عناصر کی حکومت تھی، اور مسلمانوں پر اتنا ظلم اور جبر ہو رہا تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو 1857 کے جو بعد کے حالات بنے ہیں، اس تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ایک عام سی بات تھی۔ علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، علماء کو سولیاں دی جا رہی تھی، بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ دلی سے لے کر لاہور تک جو راستے میں درخت پڑتے ہیں، کوئی درخت ایسا نہ ہو جہاں پر کسی سنی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اس طرح کے حالات 1857 کے بعد بنے ہیں۔ علماء کی جائیدادیں ضبط کی گئی، علماء کو شہر بدر کیا گیا، بغیر کسی حقیقی جرم کے علماء کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر مقید کیا گیا۔ اس لیے حقیقی جرم بچ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء نے اپنے ملک کو واپس مانگا تھا تو یہ جرم نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا حق تھا۔ حق مانگنے والوں کو کالا پانی کی سزا بھگتنی پڑی، ان کی املاک ضبط کی گئی، ان کی لائبریریوں کو ضبط کیا گیا، ان کے بچوں کو ستایا گیا۔ اس طرح کے حالات تھے۔ ایسے حالات میں اس دور کے جو اخبار نکلتے تھے، روز نامچے نکلتے تھے، ان اخبارات میں ہر دن مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی، مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں پہ ظلم، بس انہی حالات کو لوگ پڑھتے تھے اور مایوس ہوتے تھے۔ جس طریقے سے آج اخبارات آتے ہیں، اگر عالمی سطح کے اخبارات بھی آئیں تو عالمی سطح کے اخبارات کو بھی دیکھ کر کوئی خوشخبری کی بات تو ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غم کی خبر ملتی ہے، کوئی نہ کوئی طوفان کی اطلاع ملتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہی کی خبر ملتی ہے۔ کل یہ ہو گیا، آج یہ ہوا، پرسوں یہ ہوا۔ اس طرح کے حالات جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے حالات تھے۔ ایسے مایوس کن حالات میں کسی نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ ایسے حالات میں جب کہ کفر اسلام کو جو ہے معاذ اللہ ظلم اور زیادتی کا شکار کیے ہوئے ہیں، اہل اسلام کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، اہل اسلام کو معاذ اللہ دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو ریزیاں ہیں، مسلمانوں کی املاک پر لوگوں کی نظریں ہیں۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو امام اہل سنت نے اس وقت مختصر سے ایک رسالہ ترتیب دیا تھا، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ باضابطہ طور پر مسلمانوں کو 4 نکات ایسے عطا کیے تھے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد مسلمان کچھ حد تک کے ترقی کی راہ پر جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو امام اہل سنت جو امید کی کرن جگانے والے تھے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں حالات کیسے ہی ہو جائیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اللہ کی نصرت قریب سے قریب تر ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ لیکن کوئی مومن بن کر تو دیکھے، کوئی مومن تو بنے۔
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات بھی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اوباش لوگ، گنڈے لوگ جو ہے فرقہ پرست لوگ مسلمانوں پر وہی ظلم کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ حالات ہیں۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو اب کوئی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو مومن بننے کی ضرورت ہے، ایمان والا بننے کی ضرورت ہے، اور مسلمان اپنے اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لیں، اپنے دین سے اس قدر اپنا تعلق مضبوط کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین سے ہمارے تعلق کو کمزور نہ کر سکے۔ آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دینی مضبوطی ہونا چاہیے، جو مذہب پر یقین ہونا چاہیے، جو اللہ اس کے رسول پہ یقین ہونا چاہیے، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں پائی جا رہی ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔